الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم اعتکاف کے بارے میں پڑھیں گے۔ 19واں روزہ افطار کرنے الحمدللہ ہم بڑھیں گے اور کل 20 یوم فتح مکہ ہے۔ اعتکاف کو ہم پہلے یوں لے کر کے آئے کہ 20 کل عصر میں لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، تو اعتکاف کے کچھ مسائل اور کچھ فضیلت اور اہمیت کو سن لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کل 20 یوم فتح مکہ اور اس کے بعد پھر 21 مولوی کی شہادت، اس طرح پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے، پھر انشاءاللہ بڑی راتیں شروع ہو جائیں گی۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ سورہ بقرہ میں فرمایا اور نہ مباشرت کرو ان عورتوں سے جبکہ تم اعتکاف بیٹھے ہو مسجدوں میں۔ اس آیت کریمہ سے ظاہر ہوا کہ اپنی بیویوں سے مباشرت رمضان شریف کی راتوں میں اس وقت جائز ہے جب اعتکاف میں نہ ہو، اور جب اعتکاف ہو رات میں بھی مباشرت جائز نہیں۔ نہایت یکسوئی سے مولا کریم کی یاد کرنی چاہیے، صرف اسی ذات پاک کی طرف متوجہ ہو کر ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کی جائے۔ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ برادران اسلام، اعتکاف خلوت نشینی اور گوشہ تنہائی میں یاد الہی مصروف رہنے کا نام ہے۔ سابقہ امتوں کے لوگ خلوت نشین ہو کر یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنی منزل تک پہنچ گئے ہیں۔ لوگ خلوت میں رہ کر بھی وہ مرتبہ وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے یا نہیں کر پاتے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے امت مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ بندہ مومن جب علائق دنیاوی سے کٹ کر، آلائش دنیاوی اور خواہشات نفسانی سے دور رہ کر، مخلوق سے علیحدہ رہ کر، اپنی خالق حقیقی سے لو لگا کر ذکر و فکر میں مشغول رہ جاتا ہے، تو اس کے یہ چند یوم برسوں کی عبادت و ریاضت، محنت و مشقت پر بھاری ہو جاتے ہیں۔ پھر دل کی بنجر اور ویران دنیا معرفت سے آباد ہو جاتی ہے۔ خوف خدا کی ہریالی، سجدوں کی بہار، ذکر کے گلدستے اس کے دل میں سجنے لگتے ہیں۔ اعتکاف کس قدر حسین اور دل نشین امتزاج ہے کہ جس میں بندہ بیٹھ کر اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ایک مجرم کی حیثیت بارگاہ رب العالمین میں پیش کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور اپنے گناہوں پر ندامت کر کے آنسو بہا کر تصفیہ باطن کرے اور قرب خدا کی دولت سے بہرہور ہو سکے۔ اس لیے کہ نفس اپنی خلوت و ماہیت کے اعتبار سے بری خصلتوں کا مرکہ و مرکز ہے۔ حرص و ہوا، تکبر، غرور، حسد و کینہ، گھمنڈ اور اچھا گمان دلا کر ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ نفس سخی کو سخاوت کا گھمنڈ اور اچھا گمان دلا کر ہلاک کر دیتا ہے۔ نفس مجاہد کو خود پسندی کا فریب دلا کر ہلاک کر دیتا ہے۔ نفس عالم کو علم کے گھمنڈ میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ نفس پیران عظام کو خود فریبی پر اکسا کر ہلاک کر دیتا ہے۔ نفس عابدوں کو دوسروں کو حقیر سمجھنے اور خود کو برتری کے حال اور برتری کے جال میں پھنسا کر ہلاک کر دیتا ہے۔ نفس تکبر، غرور کا پتلا ہے۔ نفس عیار و مکار ہے۔ نفس شیطانی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ نفس ظالم ہے جن کی وجہ سے انسانی ظلمت میں ہے۔ پھر جب مسلمان چند روز تنہائی میں رہ کر خدا تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو وہ کثرت مجاہدہ سے نفس کمزور ہو جاتا ہے۔ گریہ ازاری سے نفسانی خواہشات ڈھل جاتی ہیں۔ سجدہ ریزی سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اس خلوت اعتکاف محبوب کی جلوت نصیب ہو جاتی ہے اور انسان اس آیت کریمہ کا مصداق ہو جاتا ہے۔ کون سی آیت کریمہ؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ انہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے ہی بندے قرب الہی کی دولت سے سرشار ہو جاتے ہیں۔ یا رب تیری رحمت کا ملا جس کو سہارا، چمکا ہے ضرور اس کی مقدر کا ستارہ۔ اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ ارشاد خداوندی ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ سورہ بقرہ۔ اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ عبادت کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسجد میں گنتی کے دن ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت، اعتکاف مستحب۔ اعتکاف واجب کیا ہے؟ اگر کوئی شخص منت مانے کہ اگر میرا کام ہو جائے گا تو اتنے دن میں اعتکاف کروں گا، جب یہ کام ہو جائے تو اتنے دن اعتکاف کرنا واجب ہے۔ دوسری اعتکاف سنت کے موقعہ، رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقعہ ہے۔ 20 رمضان مبارک کو غروب آفتاب سے قبل مسجد میں داخل ہو جائیں
اور 29 کو اگر عید کا چاند نظر آئے یا 30 روزے مکمل کر کے بعد مسجد سے نکلیں، یہ اعتکاف سنت موقدہ ہے اور یہ کفایہ ہے، یعنی اگر ایک آدمی بھی اعتکاف کر لے تو سب اہل محلہ اعتکاف سے بری ہو جائیں گے، اور اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اس اعتکاف میں روزہ شرط ہے۔ اعتکاف مستحب کیا ہے؟ تیسری قسم وہ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو، جب تک مسجدوں میں رہے گا اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اعتکاف کی خصوصیت کیا ہے؟ حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا وہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے 2 حج 2 عمرے کیے۔ سبحان اللہ، یہ آخری اعتکاف کی فضیلت ہے، آخری عشرے کی، یعنی جو ہمارے ہاں معاشرے میں عام ہے۔ مشکات شریف کی حدیث سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی تمام نیکیاں کرنے والوں کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ، اس حدیث مقدس سے اعتکاف کا فائدہ معلوم ہوا کہ معتکف گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، معتکف برائیوں سے لغو باتوں سے بچ جاتا ہے، معتکف جھوٹ اور غیبت سے بچ جاتا ہے، معتکف بوجہ اعتکاف جن نیک کاموں میں شامل نہیں ہو سکتا ان کا بھی اسے ثواب عطا کر دیا جاتا ہے، جہنم سے بھی دوری کا ذریعہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے ایک دن اعتکاف میں بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص اور اس دوزخ کے درمیان 300 اور 3 خندقوں جتنی آڑ بنا دے گا، جس کی مسافت زمین و آسمان کی مسافت سے بہت زیادہ ہے۔ تو معلوم ہوا اعتکاف رضا الہی کا ذریعہ ہے، اعتکاف جہنم سے دوری کا ذریعہ ہے، اعتکاف گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ مسائل اعتکاف پہ کچھ نظر ڈالتے ہیں۔ جب اعتکاف کریں نیت یہ کریں کہ میں اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتا ہوں، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اور اس نیت کے ساتھ 20 رمضان المبارک کو عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے قبل ایسی مسجد جس میں جماعت ہو یا جامع مسجد میں داخل ہو جائے، اور اپنے گھر کا کوئی حصہ یا کمرے کا کوئی حصہ مقرر کر لے۔ مرد کے لیے مسجد اور عورت کے لیے اپنی مقرر کردہ گھر کی جگہ سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ بغیر ضرورت انسانی مثلاً پیشاب وغیرہ، وضو، غسل، فرض وغیرہ کے نکلنا حرام ہے۔ اگر بلا ضرورت نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگرچہ پھول کر نکلے۔ اعتکاف کرنے والا دن رات مسجد میں ہی رہے گا، وہی کھائے وہیں پیے گا وہیں سوئے گا۔ معتکف کے علاوہ کسی شخص کو مسجد میں کھانے پینے سوائے سونے کی اجازت نہیں۔ اگر ایسا کرنا چاہے تو اعتکاف مستحب کی نیت کرے، مسجد میں داخل ہو تو اس کے لیے کھانے پینے اور سونے کی اجازت ہے۔ اعتکاف کرنے والا بالکل چپ نہ رہے اور نہ لوگوں سے بلا ضرورت بات کہے، ضرورت کی چیز منگوا سکتا ہے، دنیاوی گفتگو سے پرہیز کرے اور نماز، نوافل، تلاوت، دینی کتب کے مطالعہ اور ذکر الہی میں زیادہ سے زیادہ مشغول رہے۔ اعتکاف میں اس لیے چپ رہے کہ چپ رہنا ثواب ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر وہ ایسے یعنی ثواب کی نیت کے بغیر چپ رہے تو حرج نہیں۔ برادران گرامی، اعتکاف ہو یا کوئی اور عبادت ہو، ہر عبادت کی بنیاد نیت پر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہذا جب اعتکاف کرے تو خالص رضا الہی کے لیے کرے، اور پھر اعتکاف ہے، اعتکاف میں جو چاہو اپنے اللہ کریم سے مانگ لو، تو چاہے اعتکاف کی نیت فقط رضا الہی کے لیے ہو۔ تو معلوم ہوا اعتکاف خالق حقیقی سے لو لگانے کا ذریعہ ہے، اعتکاف نفس امارہ کی سرکوبی کا ذریعہ ہے، اعتکاف قرب الہی کا ذریعہ ہے، اعتکاف تکبر و غرور سے نجات کا ذریعہ ہے، اعتکاف 2 حج مبرور اور 2 مقبول عمروں کا ذریعہ ہے، اعتکاف جہنم سے دوری کا ذریعہ ہے، اعتکاف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اعتکاف درجات کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اعتکاف ضرور کرے، رمضان شریف کے آخری عشرے میں کریں، اور اگر نہ ہو سکے تو مستحب اعتکاف بھی آپ کر سکتے ہیں، جس طرح میں نے اس کی قسم ذکر کری۔ اس کے بعد اعتکاف کی خلوتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلوت عطا فرمائے۔ اعتکاف کے جو معاملات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعتکاف کے مسائل کو سمجھ کر اور اعتکاف کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت موقدہ کے مطابق عمل کر کے
بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب فرمائے، اور ہمیں رمضان اچھے طریقے سے گزار کے اس پہ عمل کر کے اور ان مسائل کو آگے دوسروں تک ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔